جب تمہارا دل سچ میں بکھر جاتا ہے، لوگ تو فوراً کہہ دیتے ہیں صبر کرو، لیکن اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کمزوری ہے، مگر اللہ کے نزدیک ٹوٹا ہوا دل ایک ایسی دعا بن جاتا ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے بہنے والی ہر بوند، تمہارے دل میں چبھ کر رہ جانے والا ہر زخم اور تمہاری راتوں میں جاگتی ہوئی ہر خاموشی سب اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کے حال کو پوری طرح جانتا ہے۔ لوگ شاید تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ لیں کہ تم ٹھیک ہو، لیکن اللہ تمہارے دل کی اصل حالت کو جانتا ہے، جہاں سب سے گہرا زخم لگا ہوتا ہے دل کے اندر، اس لیے کہ درد کی سب سے سچی آواز اس زبان سے نہیں نکلتی، وہ دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے اٹھتی ہے۔ آج تم تھک گئے ہو، ہار گئے ہو، خود سے بھی ناراض۔ تمہارے خواب، تمہاری محنت، تمہاری محبت سب ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ تو سن لو، اللہ کی رحمت ہمیشہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ گرے ہوئے کو سنبھالتی ہے اور دکھ کے اندر بھی اپنے بندے کے لیے آسانی کا راستہ بناتی ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ یقین دیا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، بس بندہ اس کے قریب آئے۔ زندگی نے تمہیں توڑا، رشتوں نے دھوکہ دیا، امیدوں نے تھکا دیا، تو اس ٹوٹنے، اس دکھ، اس تنہائی کے بیچ ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں توڑا کہ تم کمزور ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں توڑا تاکہ تم ان لوگوں سے، ان راستوں سے، ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ جو تمہاری قسمت کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اور جانتے ہو، اللہ جب کسی چیز کو تمہاری قسمت سے نکالتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم سے چھین لیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بچا لیا گیا۔ کبھی کبھی انسان ایسے راستوں پر چل پڑتا ہے جو بظاہر خوبصورت ہوتے ہیں، مگر اندر سے کانٹوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ تم محبت سمجھ کر جن ہاتھوں کو تھام لیتے ہو، وہ ہاتھ کبھی کبھی تمہیں اسی جگہ گرا دیتے ہیں جس جگہ سے اللہ تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں، خاموش بھی، گہرے بھی اور بظاہر تکلیف دہ بھی، مگر ان میں ایک نور چھپا ہوتا ہے جو تمہیں بعد میں دکھائی دیتا ہے۔ آج تم روتے ہو کہ دل ٹوٹ گیا، کل تم شکر کرو گے کہ یہ دل اسی وقت ٹوٹا جب اللہ کو بہتر معلوم تھا۔ اللہ جب کوئی چیز واپس لیتا ہے تو سزا کے لیے نہیں چھینتا، وہ تمہاری حفاظت کے لیے چھینتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ رہتے تو شاید تم بکھر جاتے، اور کچھ راستے اگر لمبے چلتے تو تمہاری روح تھک کر مر جاتی۔ کبھی کبھی اللہ کچھ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس شخص کی موجودگی تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ ایک دروازہ اس لیے بند کرتا ہے کہ اندر اندھیرا ہوتا ہے اور تم سمجھے بیٹھے ہوتے ہو کہ یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ سچ پوچھو تو اللہ تمہارے دل کے ٹوٹنے سے زیادہ تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ ادھورے خواب، وہ ختم ہوتی امیدیں، یہ سب تمہاری نظر میں درد ہے، مگر اللہ کے حکم اور اس کی حکمت میں یہی چیزیں تمہیں اس کے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، اگر ہر چیز تمہاری مرضی سے ہوتی، اگر ہر شخص تمہارے ساتھ رہتا، اگر ہر خواہش پوری ہو جاتی، تو کیا تم کبھی اللہ کو پکارنے کے قریب جاتے؟ انسان عجیب ہے، آرام میں غافل ہو جاتا ہے، نعمت میں بھول جاتا ہے اور خوشی میں بے پرواہ ہو جاتا ہے، مگر جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی اصل یاد کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے سسکیاں بھر کر کہتا ہے، یا رب تو ہی میرا ہے۔ انسان چاہے جان بھی جائے، اللہ نہیں بھولتا۔ وہ تمہاری زبان سے نہیں، تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اور جانتے ہو، اللہ دل کو دوبارہ ویسا نہیں بناتا جیسا وہ پہلے تھا، وہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ روشن، زیادہ نرم اور زیادہ سمجھدار بنا دیتا ہے۔ ٹوٹ کر اٹھنے والا انسان کبھی پہلی والی غلطیوں میں واپس نہیں جاتا، وہ ایک نئی آنکھ لے کر دنیا کو دیکھتا ہے۔ ایسی آنکھ جو دھوکے پہچان لیتی ہے، جو نیتوں کو پڑھ لیتی ہے اور جو اللہ کے اشارے سمجھنے لگتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم ٹوٹ گئے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ٹوٹنا نہیں، یہ تمہاری تعمیر کی شروعات ہے۔ ہر آج کا غم کل کی حکمت بن کر سامنے آتا ہے، ہر بے چینی کے بعد سکون اپنا راستہ ڈھونڈ کر دل تک آتا ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات، کبھی کبھی اللہ جسے لے جاتا ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی سے زہریلا دکھ، زہریلی سوچ اور زہریلی تکلیف نکالتا ہے، مگر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے کوئی بڑی نعمت چھین لی۔ تم حیران ہونا کہ دل ٹوٹ کر بھی انسان مضبوط کیسے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ درد عام درد نہیں ہوتا، یہ درد اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، جو تمہیں دنیا سے نہیں، اپنے آپ سے بھی نہیں، بلکہ صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہی انسان جو ٹوٹا تھا، جو بکھرا تھا، جو گم تھا، وہ کہتا ہے، اللہ شکر، اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں آج اتنا قریب نہ ہوتا۔
اللہ تمہاری قسمت کا پہلا صفحہ تمہیں کبھی نہیں دکھاتا، وہ تمہیں آخری نتیجہ بھی نہیں بتاتا، وہ درمیان کا درد دیتا ہے تاکہ تمہارا دل تیار ہو جائے اس برکت کے لیے جو وہ تمہیں دینے والا ہوتا ہے۔ آج کا ٹوٹ جانا کل کا اٹھ جانا بن جاتا ہے، آج کا آنسو کل کا سکون بن جاتا ہے، آج کا درد کل کی اجازت بن جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے، یا اللہ، تو نے مجھے بچا لیا اور میں سمجھ بھی نہ سکا کہ جس درد کو میں اپنا ٹوٹ جانا سمجھتا رہا وہ تو دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاموش حفاظت تھی۔ وہ دکھ جو میرے پاس رہ گئے، وہ لوگ جو مجھ سے دور کر دیے گئے، میں بس یہی سمجھتا رہا کہ شاید میری دعائیں کمزور ہیں، شاید میری محبت کافی نہیں تھی، شاید میں ہی غلط ہوں۔ لیکن نہیں، میں غلط کہاں تھا؟ میں تو صرف انسان تھا، اور انسان کا دل تو ویسا ہی ہوتا ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، جلدی مان جاتا ہے اور جلدی دھوکہ کھا لیتا ہے۔ مگر اللہ، وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کو بے وجہ نہیں رلاتا۔ وہ تمہیں اس جگہ سے ہٹاتا ہے جہاں تمہاری روح مر رہی ہو، وہ رشتے ختم کر دیتا ہے جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوں، وہ ایسے راستے بند کر دیتا ہے جو تمہیں گناہوں میں لے جا رہے ہوں، اور تم سمجھے بیٹھے ہو کہ شاید تقدیر ظالم ہے۔ یا نہیں، تقدیر ظالم نہیں ہوتی، تقدیر وہی لکھتی ہے جو تمہیں تباہی سے بچا لے۔ وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہاری زندگی میں رہ جاتے تو تمہارا ایمان ٹوٹ جاتا، تمہاری عزت رون دی جاتی، تمہاری روح اتنی زخمی ہو جاتی کہ تم اللہ کے سامنے بھی سر اٹھا کر نہ کھڑے ہو پاتے۔ اس لیے اللہ نے ان کو تم سے الگ کیا، رحمت میں، غصے میں نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی میں جھلجھلا اس لیے نہیں لاتا کہ تمہیں سزا دے، بلکہ اس لیے لاتا ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال دے جو اندر سے گرنے والا ہوتا ہے۔ اور جس دن تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی، اس دن تم اللہ سے شکوہ نہیں کرو گے، اس دن تم سجدے میں رو پڑو گے اور کہو گے، یا اللہ، شکر کہ تو نے مجھے ان چہروں سے بچا لیا جنہیں میں خود سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ اور کب تک روتے رہو گے؟ کب تک اس چیز کے پیچھے بھاگتے رہو گے جسے تمہاری تقدیر نے تمہارے حق میں مناسب ہی نہیں سمجھا؟ اللہ نے تمہارے لیے جو بہتر تھا وہ اسی وقت طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھے، بس تمہارا دل ان سے جدا ہونے میں دیر کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے تمہاری زندگی سے ہر وہ چہرہ ہٹا دیا جو صرف تمہیں گرانے والا تھا۔ تم سمجھ بھی نہ سکے کہ اللہ تمہیں کس نقصان سے بچا رہا تھا، تم تو بس یہ دیکھ سکے کہ رشتے ٹوٹ گئے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا دل ٹوٹنے سے پہلے تمہاری عزت، تمہاری روح اور تمہاری سچائی محفوظ رہے۔ اور پھر ایک دن جب تم نے تھک کر اللہ سے کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، تو اللہ نے تمہارے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی، ایسی روشنی جو نہ کسی رشتے سے ملتی ہے نہ کسی انسان سے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ آ گئی کہ جو چیزیں چلی گئیں وہ تمہاری تھیں ہی نہیں، اور جو واقعی تمہاری ہیں وہ کبھی تم سے چھین نہیں سکتیں۔ اور جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو بس اتنا کہو گے، یا اللہ، اگر تو نے وہ سب مجھ سے نہ چھینا ہوتا تو مجھے کبھی یہ نعمت نہ ملتی جو آج میرے پاس ہے۔ تمہاری رات ابھی ختم نہیں ہوئی مگر فجر دور بھی نہیں، تمہارا غم ابھی اپنی جگہ قائم ہے مگر اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کسی کو ٹوٹنے دیتا ہے تو وہ اسے دوبارہ ضرور بناتا ہے، مگر پہلے جیسا نہیں، بہتر، زیادہ مضبوط، زیادہ روشن اور سب سے بڑھ کر اللہ کے اور بھی زیادہ قریب۔ تم جانتے ہو، کبھی کبھی انسان ویڈیو نہیں دیکھتا، وہ اپنا درد دیکھتا ہے، وہ اپنے دل کی تھکن، اپنی راتوں کی خاموشی، اپنے اندر کے بوجھ کو سنتا ہے۔ اور ایک بات حقیقت ہے، جو شخص آخر تک ایسے پیغام کو سنتا ہے وہ دل بہت حساس ہوتا ہے، وہ دل جو دکھ میں بھی اللہ کی طرف راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے دل خاموش نہیں رہنے چاہیے، بس ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو آگے شیئر کر دو۔ تم شاید یہ سوچو کہ میرے کمنٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، ایک لفظ سے کیا ہوگا، لیکن یہ وہی لفظ ہوتا ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر امید کی چنگاری روشن کر دیتا ہے۔ تمہارا صرف ایک آمین کسی ایسی جان تک پہنچ سکتا ہے جو اندر سے بکھری ہوئی ہے اور بس اللہ سے ایک اشارہ مانگ رہی ہے۔ اس لیے اگر اس پیغام نے تمہارے دل کا بوجھ ذرا سا بھی کم کیا ہے، اگر ایک لمحہ بھی سکون محسوس ہوا ہے، تو نیچے بس ایک لفظ لکھ دینا، آمین۔ یہ صرف کمنٹ نہیں ہوگا، یہ ایک دعا ہوگی، اور دعا کبھی بے اثر نہیں جاتی۔ کیا معلوم تمہارا ایک لفظ کسی کے دل میں امید کا چراغ روشن کر دے۔